کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ غلط تصور بیٹھ چکا ہے کہ شاید میری محنت کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے، میری دکان پہ، میری فیکٹری میں، میری کارخانے میں گاہک آ رہا ہے، کسٹمر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے۔ بھائیو نہیں، رزق کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، رازق اللہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، عرش والا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم حقیقی طور پہ متقی بن جاؤ گے، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، تمہارے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا کر دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو متقی کون ہوگا؟ کہ جو اس کے لیے پریکٹس کرے گا، کوشش کرے گا۔ کیسے ہوگی؟ کہ فجر سے لے کے مغرب تک میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے صحابہ کو دکھایا، اور صحابہ نے کر کے تابعین کو دکھایا، محدثین نے ان سے سیکھا، اولیاء کرام نے ان سے سیکھا، اس عمل کے ذریعے رب کی رضا ملے گی۔ تو جس انسان نے اس نیت کے ساتھ اور اس پریکٹس کے ساتھ ایک نفلی روزہ رکھا، فجر سے لے کے مغرب تک کوشش کی کہ کسی غیر محرم کو میں نہ دیکھوں، ایک دن کے لیے پریکٹس کر رہا ہے انسان، کسی غیر محرم سے بات نہ کروں، کسی غیر محرم کی طرف میرا کبھی میلان نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غیبت میری زبان پہ نہیں آنی چاہیے، میری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، میری زبان سے کسی کی عزت جو ہے وہ داغدار نہیں ہونی چاہیے، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھلنی چاہیے۔ ایک دن کی پریکٹس اگر میں نے کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کیا دیں گے؟ فرمایا 70 خریفہ، 70 سال ایسے بندے کو میں جہنم سے دور کر دوں گا۔ ذاتی جی بکار عمل مشکل تو نہیں ہے، ہاں ہمارے لیے یقیناً مشکل ہے، کیونکہ ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ قطعاً ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب ایک دکاندار دکان پہ بیٹھ کے قسمیں اٹھا رہا ہے، جی اللہ کی قسم مجھے گھر میں اتنے کی پڑ رہی ہے، اور بھائی کیا کسی نے مطالبہ کیا آپ سے آپ قسم اٹھائیں؟ آپ کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ چیز میں نے 100 روپے کی بیچنی ہے، بھائی آپ کو وعدہ کھاتا ہے تو آپ لے لیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ آپ جھوٹی قسمیں اٹھا کے تو اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں غیبت کرنے کی، اور کوئی کام کاج نہیں، گھر میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جاتا جب کر نگاہوں کی حفاظت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازاروں میں جانا پسند نہیں تھا۔ صرف خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ گھروں سے باپردہ ہو کے نکلیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا ہے کیا مومنو جب تم باہر نکلو اپنی نگاہوں کو جھکا کے نکلو۔ اگر خواتین حجاب کے بغیر نکلتی ہیں، پردے کے بغیر نکلتی ہیں، اللہ کو جواب انہوں نے دینا ہے، اور اگر میری نگاہیں کسی غیر محرم میں پڑ رہی ہیں اس کا جواب میں نے خود دینا ہے۔ فرمایا ایسا روزہ جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتوں کو اختیار کروں، عقل اسلام کی سیرت کو اختیار کرنے کی میں نے ایک دن کوشش کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کتنا دے رہے ہیں؟ 70 خریفہ، اور میں 70 سال میں جہنم سے دور کر دوں گا۔ ذاتی جی بکار میدان معاشر میں کتنے مقام ہیں؟ 2 ہی مقام ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو انسان جنت سے دور کر دیا گیا اس کا مطلب کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے یا جہنم کے قریب چلا گیا ہے، اور جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے وہ یا تو جنت میں داخل ہو گیا ہے یا جنت کے بالکل قریب چلا گیا ہے۔ تو گویا کہ ان پھر 9 دنوں کے اندر اگر ہم نفلی روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جہنم سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے نیت کریں، کوشش کریں، کیونکہ حضرت جی وقار ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت بڑی سستی ہے، بس آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اب آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی جنت اس کے ٹکٹ بانٹے ہیں۔ حضرت جی وقار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الا صلاۃ اللہ غالیہ، اور میرے بھائیوں جنت بہت قیمتی ہے، بہت مہنگی ہے۔ جب جنت بنائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی گئی، اتنی بہترین نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں، محلات، حور غلمان، دودھ شہد کی نہریں، سونے چاندی کے برتن، چھوٹے چھوٹے بچے بطور خدام کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اس میں داخل ہونا چاہیں گے۔ جبریل امین کو جب پہلی مرتبہ اللہ نے دکھائی تو جبریل امین نے بھی یہی کہا کہ اللہ جب لوگوں کو بتایا جائے گا، جب انسانوں کو بتایا جائے گا تو ہر ایک بندہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین ابھی جاؤ دیکھ کے آؤ، اس جنت کے ارد گرد اس کی قیمت لگائی گئی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ سردیوں میں آپ نے گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اب یہ یقیناً مشکل عمل ہے، تو یہ ہم جنت کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اذان فجر سن کے اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے رب کی رضا کے لیے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ کہا جاؤ دیکھو، گرمیوں کی تپتی دھوپ میں جہاں 14-15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، بھوک پیاس انسان اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، یہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں جنت کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ جنت ایسے نہیں ملنی، بلکہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اس کی قیمت یہی ہے کہ میرے سامنے اسباب موجود ہیں شراب پینے کے، میرے سامنے اسباب موجود ہیں جوا کھیلنے کے، میرے سامنے اسباب موجود ہیں سودی کاروبار کرنے کے، میرے سامنے اسباب آسان ہیں زنا کرنے کے، لیکن ان ساری چیزوں سے میں اپنے ہاتھ کو روکتا ہوں، اپنے نفس کو روکتا ہوں، یہ میں قیمت ادا کر رہا ہوں جنت کی۔ الا صلاۃ اللہ غالیہ، محبوب پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جنت بڑی قیمتی ہے، اگر میں خواہشات نفس کو دبا کے قربان کر کے جنت کی قیمت ادا کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ساری آسائشیں سہولتیں مجھے جنت میں ملیں گی۔ شرابن طہورا، بہترین شراب مشروبات ملیں گی، پھل پھول ملیں گے، حوریں غلمان ملیں گی، محلات ملیں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، میرا VIP پروٹوکول جو ہے استقبال کیا جائے گا، یہ ساری کی ساری جنت کی قیمت ادا کرنا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کیا ہے کہ پھر یہ اللہ نے جو بہترین دن مجھے دیے ہیں، افضل ایام دنیا، جن کے اندر احب الاعمال الی اللہ، سب سے محبوب ترین عمل جو ہے ان دنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا عمل، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ما توتا۔ یقیناً آقا علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو جیسے ایک بیٹا باپ کی بہت تابعداری کرتا ہو تو باپ خوشی سے کہتا ہے بیٹے مانگو کیا مانگتے ہو، یا کچھ شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی بڑی بات مانتا ہے، ہر کام وہ حکم دیتے ہیں فوراً کر لیتا ہے، تو استاد خوشی سے کہتا ہے بیٹے بتاؤ کوئی بات، کوئی سوال، کوئی مطالبہ۔ تو یقیناً صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور تابعداری بہت کی ہوگی، تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سل ما توتا، کوئی مطالبہ کوئی بھی چیز مانگیے، آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ تو صحابی کا مطالبہ دیکھیے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا حضور دعا کر دیں اللہ مجھے بہت بڑی کوٹھی دے دے، ایک بڑی سی فیکٹری کارخانہ دے دے، مجھے جو ہے لمبی چوڑی گاڑی دے دے، میرے بینک کے اندر لاکھوں اربوں روپے جو ہیں وہ آ جائیں۔ لیکن صحابہ کا جو ہے سوچنے کا انداز دیکھیے، فرمایا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ تو عارضی ہے، عمل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو سراب ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ مردہ بکری کا بچہ، صحابہ کے نام سے آقا صاحب نے پوچھا بھی کون ہے جو 1 درہم کا خریدے؟ صحابہ مسکرائے کہ رسول اللہ اس سے تو کوئی فری بھی نہیں لے گا، تو آپ فرما دیں کہ 1 درہم کا، فرمایا اس سے بھی جو ہے حقیر چیز دنیا ہے جس کے پیچھے آج انسان بھاگ رہا ہے، اس سے بھی حقیر چیز جس کے پیچھے آج انسان بھاگ رہا ہے، دن بھر رات ایک ہی فکر ہے کہ مالی مالی مالی، مال سمیٹا جائے، اس کے لیے نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اپنوں کی تمیز، نہ بیگانوں کی تمیز، رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ مال سمیٹا جائے، مال جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ کہا مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک ہی سوال میں سب کچھ ہی مانگ لیا، جنت بھی اور جنت میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس بھی۔ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے سوال کو دہرایا، سل ما تؤتا، کوئی اور مطالبہ ہے تو مانگ سکتے ہو۔ جواب آگے سے پھر وہی آیا، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام پھر سوال دہرا رہے ہیں، سل ما توتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں عطا کر دیا جائے گا۔ فرمایا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا بہترین سا نسخہ بتا دیا، لاتے جی وگار پلے باندھ لیں،
لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت تو ملے گی، لیکن اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں نے نمازیں نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، حج عمرہ نہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے نیک کام نہ کیے، حقوق العباد کا خیال نہ رکھا، تو پھر کئی سو سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا، پھر لا الہ الا اللہ کی برکت سے نکالا جائے گا، پھر اسے جا کے جنت نصیب ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جہنم سے بالکل محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس کے عذابوں کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جنت ملے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ والا مقام جہاں پہ اللہ نے انبیاء کو رکھنا ہے، سب سے اعلیٰ والا مقام، اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے اور جنت میں انبیاء کا پڑوس ملے، انی علی کثرت السجود، پھر کثرت سے رب کے سامنے جھکا کرو، سجدے کیا کرو۔ چاہتے جی بکار آج ہمیں امت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بس فلاں کی بیعت کر لیں، فلاں کے پیچھے بھاگتے رہیں، آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جنت بھی ملے گی، بلکہ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے، آپ آگے لوگوں کو بھی جنت بانٹ سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ فرمانے والے کون؟ کائنات کے سب سے بہترین ہستی، صرف انسانوں میں سے نہیں، انبیاء اور رسولوں میں سے بہترین ہستی، خیر الامم، ساری کائنات میں سے، سارے نبیوں میں سے سب سے بہترین ہستی، نبیوں کے بھی امام سردار فرما رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو اور جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو، جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، فإنی علی کثرت السجود، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو یہ تو پتہ ہے کہ میرے صحابہ فرض نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی بتا دیں جو نماز کا تارک ہو، نماز کا چور ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، نمازیں ضائع کرنے والا ہو، کوئی ایک صحابی بھی بتا دیں۔ حالانکہ صحابہ مزدوریاں بھی کرتے تھے، محنت مشقت بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، جانیں نچھاور قربان بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن نمازیں ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ تو پتہ تھا کہ فرض نمازیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جنت میں اعلیٰ بالا مقام نبیوں کا ساتھ چاہتے ہیں، پھر فرض نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو سنتیں اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ انی علی کثرت السجود، فرمایا پھر تم اپنی مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، جب تم زیادہ سجدے کرو گے، کیونکہ ذات جیوکار انسان جتنا زیادہ رب کے سامنے جھکتا ہے اتنا بلند و بالا مقام عرش والا